تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اپنے پارلر کی کلیننگ کیسے کرتی ہوں اور کیسے میں اپنے منر وغیرہ کو صاف کرتی ہوں اور پکچروں کو صاف کرتی ہوں. تو میں تھوڑا سا ٹیشو پیپر کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر اسپرے کرتی ہوں جو میرے منر وغیرہ کا صاف کرنے کے لیے کام آتا ہے. تو پھر میں انہیں اس کو صفائی وغیرہ کری. اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی چکن رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس 3-4 چکن کی بوٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں نا، تو اس سے آپ 4-5 لوگوں کے لیے قیمہ آلو کیسے بنا سکتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ پوری ویڈیو میں بنے رہیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا. تو السلام علیکم، میں ہوں صبا اور آپ دیکھ رہے ہیں صبا ہاؤس وائف کی دنیا. تو یہ ڈوئی کی اسکن پالش جو کے رزلٹ آؤٹ کلاس ہوتے ہیں، کیونکہ میں اپنے سیلون میں بھی اس کا استعمال کرتی ہوں. تو پھر میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ میں نے چکن آلو کی ریسیپی کیسے بنائی. سمپل مسالے پر بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لذیذ بنتا ہے. جب آپ اس طریقے سے قیمہ آلو کی ریسیپی بنائیں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. میرے پاس تھوڑی سی چکن کی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، 3-4 پیس رکھے ہوئے تھے چکن کی بوٹیوں کے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کا کیا بناؤں. بوٹیاں اگر بناؤں گی تو پھر کم پڑے گا. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا قیمہ بنایا جائے. تو اگر آپ کے پاس بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ سوچیں گے کہ یار قیمہ تو ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کسی شاپر میں ڈال کے بیلن ہوتا ہے جو ہم سب کے گھر میں ہوتا ہے، تو اس بیلن سے میں نے شاپر میں ڈالا اس کو قیمے کو، اس کو بوٹیوں کو، چکن کی بوٹیوں کو، اور اس سے میں نے بیلن سے اس مار کے اس کا قیمہ بنایا. تو قیمہ بنانے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر پیاز فرائی کری، پھر قیمہ فرائی کیا، اس کے بعد مسالے ڈالے، اور پھر میں نے اس کے اندر آلو ڈالے، اور پھر میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا. جب چکن بھنائی پر آیا تو پھر میں نے اس کو بھونا اور اس کے اندر دوبارہ آلو ڈال دیے. تو آلو ڈالنے کے بعد پھر یہ ریسیپی بہترین بن کر تیار ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں جب آپ اس کو کھائیں گے نا، اتنے کم مسالوں کے ساتھ، اتنے کم قیمے کے ساتھ، اور اتنے آلو کو ڈالنے کے بعد آپ کا قیمے کا ذائقہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا یہ تھوڑا سا قیمہ آلو کے بعد ڈالنے کے بعد ہم 3-4 لوگوں کو مینیج کر کے کھلا سکتے ہیں، 3-4 لوگوں کا ہم پیٹ بھر سکتے ہیں. تو عورت جیسی بھی ہو، ہر طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کرنا جانتی ہے. تو ہر عورت میں ایسی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ کہتی نہیں زیادہ ہو تو ہم یہ کام کریں، زیادہ ہو تو ہم یہ کام کریں. تو ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں. صرف اپنے دماغ چلانا ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. تو میں بھی اپنے گھر کا راشن لے کر آتی ہوں ہفتے کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہینڈ ایمبرائڈری کا کام کرتے ہیں، اور ان کی سیلری عام طور پہ سبھی کو ہی پتہ ہوگی کہ ہینڈ ایمبرائڈری کی سیلری کیا ہوتی ہے. تو میں بھی اپنے کچھ چیزوں کو بچا بچا کے اپنے گھر کو مینیج کر کے چلتی ہوں. اور کسی ٹائم کا بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، کہ کسی ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا ہمیں. میں اپنے گھر والوں کو اپنے ہسبینڈ تو میرے صبح چلے جاتے ہیں، ان کو میں لنچ وغیرہ بنا کے دیتی ہوں. پھر میرا بیٹا ہوتا ہے، میرے بھائی بھی جاب پہ چلے جاتے ہیں، ان کو بھی لنچ وغیرہ دینا. تو میں اتنے سے سالن کے اندر، یعنی کہ جتنا ہم لوگ بناتے ہیں اس سے ہم رات کو بھی پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ہے کھانا کھاتے ہیں، اور صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں. اور میں اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بھائی کو لنچ بھی بنا کے دیتی ہوں. تو یہ میں کیسے مینیج کرتی ہوں، تو یہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ میں کس طریقے سے ریسیپی بناتی ہوں. اور نہیں ہوتا تو آپ یقین کریں، یہ تھوڑا سا سالن ہوتا ہے، اس کے اندر 2-3 انڈے میں نے ڈالے، اور اس سے بھی میرا دن کا گزارا ہو جاتا ہے، ناشتہ بھی ہو جاتا ہے، دوپہر کا لنچ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی ٹپس کو آزما کر اپنے گھر کا گزارا بآسانی کر سکتے ہیں. نہ تو میرے پاس کوئی اچھا گھر ہے جو میرا خود کا ذاتی ہو، نہ تو رہنے کے لیے میرے پاس کوئی گھر ہے، نہ تو میرا کوئی اپنا ذاتی کچن ہے. بے شک میری ماں کا گھر ہے اور میں اپنی امی کے گھر میں رہتی ہوں، پر آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد ایک اپنا گھر وہ اپنا گھر ہی ہوتا ہے. تو پھر میں نے سالن کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں جلدی سے آٹا گون لوں، تاکہ جب تک چکن کا سالن ہمارا ریڈی ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ بنائی ہونے والی ہوتی ہے، تو جب تک میرا آٹا ریڈی ہو گیا تھا. تو پھر میں نے آٹا وغیرہ گونا، آٹا واٹا گوند کے میں نے ایک طرف رکھ دیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگوں سے آج میں شیئر کروں گی کہ دیکھیں، اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہوں. آپ لوگ میری ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، واچ نہیں کریں گے، میری ویڈیو پہ ویوز نہیں آتے، سبسکرائبر نہیں آتے. میں بہت محنت کرتی ہوں، اپنے گھر کو بھی مینیج کرتی ہوں، اپنے بچے کو بھی دیکھتی ہوں، اس کو اسکول بھیجنا، ٹیوشن بھیجنا، مدرسے بھیجنا، گھر کے کام کرنا، اس کے بعد پھر یہ ویڈیو شوٹ کرنا. آپ یقین کریں میرے لیے بہت محنت کا کام ہوتا ہے یہ، اور بہت مشکل ہوتا ہے. جو
میرا آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے، وہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے میرا 1 گھنٹے کا کام ہو جاتا ہے، پر میں ہمت ہارتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ہمت دینے والا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو سکوں. تو آپ لوگ میرا ساتھ ضرور دئیے گا، اور مجھے ویڈیو میں کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ میرا ویڈیو آپ کو کیسے لگی، میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا قیمہ آلو کتنا بہترین بن کے تیار ہوا تھا. اور آپ یقین کریں جب آپ یہ بنائیں گے نا تو آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں گے کہ یہ قیمہ آلو کتنا مزیدار. اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. آپ مجھے اپنی دعاؤں کو ہمیشہ ایسا بنائے رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میں نے ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.